سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ کسی کی عظمت، شان، فرمانبرداری، اطاعت، بندگی، غلامی کو دل سے تسلیم کرنے کا اظہار آدمی سے کرے۔ کیا طریقہ بجا لائے کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یک وقت اس عمل سے، اس فعل سے یہ سب کچھ ادا کر سکیں کہ تیری عظمت بھی ہے، تیری شان بھی ہے، تیری فرمانبرداری بھی ہے، تیری اطاعت بھی ہے، تیری بندگی بھی ہے، تیری غلامی بھی ہے، ہر چیز میرے دل میں بس گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیز عطا فرمائی، جو 20 آیت میں ہم نے پڑھی، وہ ہے سجدہ۔ سجدہ ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے، ایسا عمل دیا ہے کہ سجدے کے اندر انسان تمام چیزوں کا اعتراف کرتا ہے۔ جس کو بھی سجدہ کرے گا، سجدے کا مطلب یہی ہوگا۔ کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے انسان، تو بت کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر ساری کیفیت اس کے اندر یہی آئیں گی کہ اس کی عظمت بھی ہے، اس کے دل میں فرمانبرداری بھی ہے، اطاعت بھی ہے، بندگی بھی ہے۔ کسی درخت کو سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ اسی وقت کرے گا جب یہ تمام کیفیات اس کے اندر موجود ہوں گی۔ تو سجدہ ایک ایسی ایکشن ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ سجدہ کرتی ہے انسان تسلیم کر لیتا ہے تمام چیزوں کو، کہ سجدہ اسی طاقت کو ہو سکتا ہے جس میں تمام یہ چیزیں موجود ہوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے ساتھ مقصود رکھا ہے، اس کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ کرے بھی کیسے اللہ کے آگے؟ اللہ سے زیادہ کس کی عظمت ہے، کس کی شان ہے، کس کی فرمانبرداری ہے، کس کی اطاعت ہے؟ بتائیں آپ۔ جو پیدا کرنے والا ہو، جو مالک ہو، جو خالق ہو،
اس کے علاوہ کس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اور سجدہ تسلیم کرنا ہے سب کچھ، جیسا میں نے عرض کیا. اللہ کی ساری عبادات میں دیکھیں آپ، ساری عبادات کی سردار جو ہے عبادت و نماز ہے. کیوں؟ کیا چیز ہے اس کے اندر جو نماز میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے وہ چیز، روزے میں نہیں ہے وہ چیز، چار ہمارے کان ہیں، زکوٰۃ میں وہ چیز نہیں ہے. کسی عبادت کے اندر بھی یہ چیز اللہ نے رکھی نہیں دی ہے. نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے، نماز کی شان ہے، سب چیز ساری عبادت سے منفرد ہے، الگ رکھتی ہے، وہ ہے سجدہ. سبحان اللہ. اسی لیے نماز کو تمام نمازوں کے سردار کا ہے، اس کی حیثیت ہی ہے اس نماز کی. سبحان اللہ. کہ سب سے پہلے جو انسان سے سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. جس کی نماز اچھی نکلی، بہتر ہوئی، تو سمجھو اس کی ساری کامیابی ہو گئی. بھی آخر تک سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرانی ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز کوئی صحیح نکلی تو باقی کاموں کے ساتھ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. نماز کے سوال ہوگا سب سے پہلے. یہ دیکھ لیا اتنی بڑی عبادت ہے، اس میں کیا چیز ہے اس کو اتنی بڑی عبادت بنایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ سجدہ ہے. انسان نماز شروع کرتا ہے، شروع کرتے ہی سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر یہ اعتراف کرتا ہے اللہ کہتے ہوئے کہ تو سب سے بڑا ہے، اور یہ تسلیم کر لیا میں نے کہ اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. سب سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. سبحان اللہ. پوری دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہوں. میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اوپر. اب میں تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، اور حاضر ہو کر سبحان اللہ اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں. اور اس میں سب سے پہلے اپنی گزارشات عرض کرنے سے پہلے میرے رب، میں تیری تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس تو تیری تعریف ادا کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی مجبوری جانتا تھا، اس نے خود ہی اپنی تعریف ان کو بتا دی کہ جاؤ میری اس لفظوں میں، ان چیزوں میں، ان لفظوں کے ساتھ تم میری تعریف کرو. بندہ اس الفاظ کو دہراتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ساری تعریفیں جو اللہ نے خود بندے کو سکھائی کہ تم میری تعریف کر. یہ نماز ہو رہی ہے. کیفیت بنتی ہے تعریف کے بعد. قرآن کا کچھ حوالہ پیش کرتا ہے سبحان اللہ کہ جہاں سے اس کی تعارف ملا، جہاں سے اس کی چیزیں ملی ہمیں، اس قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے. کیفیت بنتی ہے تو جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے. نماز کی حالت ہے نا. لیکن ابھی نماز کی پوری حیت پوری نہیں ہوئی. یہ سب فرمانبرداریت یا حالتیں پورے کرتے ہیں، اور بالآخر مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ میں کس طریقے سے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں. اس وقت سے بندہ وہ کیفیت اختیار کرتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. اور بندہ جھکتا چلا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے، آخر بالکل زمین کے اندر جا کے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں کہ مٹی میں ہے، اس کی پیشانی کس حالت میں ہے، اور بے قرار ہو کر اس مٹی کے اندر اپنے منہ کو رگڑتا ہوا اللہ کی تکبیرات اور تسبیحات کو بلند کرتا ہے. یہ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ فرما رہے ہیں. یہ وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا. اللہ اکبر.
کیسا سجدہ ہوتا ہے مٹی میں، کیا لطف ہوتا ہے اس سجدے کا، سبحان اللہ. کس نے سکھایا یہ لطف، کس نے سکھایا یہ بے قراری، کہاں سے پتہ چلا ان باتوں کا؟ آئے مسجد نبی کی طرف چلیں. سبحان اللہ. وجہ وجود کائنات، امام الانبیاء، حبیب رب العالمین، سرکار مدینہ، سرور قلب سینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درخت میں پہنچ کے دیکھیں کیا آپ کی مسجد کیا تھی. اول سب سے پہلے یہ مسجد بنی کیسے کہ جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کی ناقہ جو تھی، جو اونٹنی تھی، خود اس نے متعین کی وہ جگہ بیٹھ کر چکر کاٹ کر کے یہ آپ کی جگہ ہے جہاں پر آپ کی سجدگاہ بنے گی. سبحان اللہ. وہی سجدہ جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ جگہ جو تھی یتیموں کی تھی. یہاں پر وہ کچھ اپنے کھجور وغیرہ خشک کرتے تھے زمین کے اندر. آپ نے پوچھا کہ جگہ کس کی ہے یہ؟ پتہ چلا کہ یہ دو یتیم ہیں، سہل اور سہیل، ان کی یہ جگہ ہے. آپ نے کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ ہم آپ سے زمین خریدنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے مسجد بنانی ہے. گفتگو شروع ہوئی. ان کے چچا جو تھے ان کے سرپرست تھے، تو انہوں نے ان دونوں یتیموں سے بات کی. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو فروخت نہیں کرتے، بغیر کسی معاوضے کے ہم آپ کی خدمت میں آپ کی نظر کرتے ہیں اس کو. آپ نے قبول نہیں فرمایا. آپ نے کہا نہیں، اس کی قیمت تو ہم دیں گے. ظاہر رحمۃ اللہ مریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو حکم دیا، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، کہ اس کی جگہ کی قیمت آپ دے دیں. حضرت ابو صدیق نے 10 دینار اس کی قیمت ادا کی. یہ مسجد نبی کی تعمیر ہے. کروڑوں ہاں انسان اور کروڑوں ہاں فرشتے روز اترتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے سجدے اور کیسے کیسے سجدے باہوں ہیں. کہتے ہیں کہ جو ایک اینٹ کی بنا ہوگی مسجد بنائے گا اس کا جنت میں گھر بن جائے گا. اے ابو بکر صدیق، تیرا کیا بنا ہوا جنت میں جس کے پیسوں کی مسجد نبی بن گئی. سبحان اللہ. ہے کوئی صدیق کا مقابلہ؟ کیوں نہ پھر آرام کریں اسی جگہ پر ابو صدیق، کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرے اس چیز کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت ماتھے کٹوائے، کچھ قبول تھی ان کو ہموار کیا، اور اس کے بعد کچی اینٹوں کے ساتھ نفس نفیس خود الحمدللہ اس مسجد شریفہ کو بنانے میں مصروف ہو گئے. چھت جو تھی وہ مسجد کی وہ کھجور کی تھی. پانی ٹپکتا تھا وہاں سے، جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا تھا. زمین کچی تھی، اس زمین سے کچا گہرا تھا زمین پر. بارش ہوئی ہے، سبحان اللہ، پانی ٹوس رہا ہے. زمین نیاز اللہ کے حضور میں سجدہ گو ہے. جانثار پیچھے ہیں آپ کی زمین ناز، جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. اس بارش کے پانی میں، اس مٹی کی کیچڑ کے اندر، اللہ اکبر، سارے نشان آپ کی زمین ناز پر لگے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے بے نیازی کے ساتھ اپنے ماتھے کو ٹکایا ہوا ہے، اور وہ زمین پر، کچی زمین پر، کیچڑ میں اللہ کی تسبیح کی جا رہی ہے. تو بھائی یہ ہے سجدہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. کتنی بڑی چیز ہے، اور اسی سجدے سے ابتدا کی جا رہی ہے پوری. بس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. آپ یہ دیکھیں کہ اس سجدے کو یہ تو آدم کے سامنے کیا جا رہا ہے. یہ تو عذاب بتایا جا رہا ہے کہ آدم کے ساتھ
آدم کو تم نے ابھی پہلے سجدہ کرنا ہے، تو اس کے آداب اللہ نے کیسے بتایا اس سجدے کے؟ سب سے پہلے جو چیز کی اللہ تعالیٰ نے سجدے کے لیے فرشتوں کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، ان کے دل کے اندر آدم علیہ السلام کی عظمت کو اتارا گیا، شان کو اتارا گیا، حتیٰ کہ یہ ان سے علوم سکھائے گئے۔ یہ سب کیا تھی؟ اس سجدے کی تیاری تھی حقیقت میں، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہنا تھا کہ جب تک مطلب پہلے کہہ دیتے آپ ملائک سے کہ سجدہ کرو، نہیں، سجدے کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ سجدے کا مفہوم اصل میں کیا ہے کہ وہی سجدہ ہوتا ہے، سجدہ اسی کے لیے سجدہ ہوگا جس کی شان و عظمت اس کے دل میں تمہارے اندر ہوگی تو سجدہ ہوتا ہونا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ساری کیفیات جو تھیں ملائک کی پیدا کی گئی، اتنا بڑا امتحان لیا گیا کہ نوری مخلوق کو مٹی کے مخلوق کے سامنے جھکنا، تو یہ ساری چیزوں کو تسلیم کیا انہوں نے، اور تسلیم کرنے کے بعد ان کے دل میں شان اور عظمت اتر گئی آدم علیہ السلام کی، تو پھر اللہ نے کہا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ فَاسْجُدُوا، اب تم جھکو اس کے آگے۔ وہ سجدے کی نوعیت کیا تھی؟ ظاہر ہے اور شرعی سجدہ تو نہیں تھا، کچھ معبود کے لیے کہا جاتا ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ حقیقت میں تو سجدے کے لیے ملائک نے سر ٹیکا ہی نہیں تھا، وہ تو جھکے تھے صرف آدم علیہ السلام کے آگے۔ تو یہ جسمانی ایکشن نہیں تھا حقیقت میں ملائک کا، جسمانی ایکشن نہیں تھا، یہ تو اصل میں پیغام جو دیا جا رہا تھا حضرت آدم تک پہنچایا جا رہا تھا کہ یہ تو سجدہ تجھے کرایا جا رہا ہے جو آدم، تیری عظمت کو ساتھ بٹھا کر اب تیری اولاد نے سجدہ مجھے کرنا ہے اسی طریقے سے۔ یہ دیکھ، جیسے تیری عظمت میں نے ملائک کے دل میں بٹھا کے تیرا سجدہ کرایا، تو اب تیری جو اولاد آئے گی جو مجھے سجدہ کرے گی تو ان کے دلوں کے اندر یاد رکھنا سجدہ کے لیے میری شان، میری عظمت، میری کبریائی، میری وحدانیت، میری سب کچھ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے جب سجدہ کرے مجھے۔ یہ تھی تیاری آدم علیہ السلام کے سجدے کی، کیونکہ ہر سجدہ یہ پیغام دیتا ہے، ہر سجدہ یہ پیغام دیتا ہے۔ تو بتایا حقیقت میں یہ جا رہا ہے کہ جب ایک آدم السلام کو سجدے کرنے کے لیے عظمت، شان اور عظمت کی ضرورت پڑی، تو یہ بتاؤ کہ جب بندہ اللہ کو سجدہ کرے گا تو اس کے لیے کتنی بندگی چاہیے ہوگی، کتنی عظمت چاہیے ہوگی، کتنی شان دل کے اندر چاہیے ہوگی، دل کے اندر۔ ظاہر سجدہ تو ان سے کرا لیتے آپ، ان سے کہتے سجدہ کرو، ان تمام کیفیت ساتھ جو ان کے اندر موجود تھی، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں، وہ سجدہ اللہ کے حکم پہ کر دیتے، لیکن نہیں، حکم کا سجدہ اور ہوتا ہے، تسلیم اور رضا کا سجدہ اور ہوتا ہے، یاد رکھیں، حکم کا سجدہ اور ہے، تسلیم اور رضا کا سجدہ اور ہے۔ اصل چیز بنتی ہے تسلیم اور رضا کے سجدے سے، جس میں بندہ تسلیم کر رہا ہو۔ تو اتنا بڑا پیغام ہے کہ جب بندہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہو، اللہ کے حضور میں اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہو، تو اس کی کنڈیشن، اس کی حالت کیا ہونی چاہیے کہ مکمل طور پر اطاعت اور بندگی اس کے اندر ہونی چاہیے، دل و جان سے اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہو، اس کی شان کو تسلیم کرتا ہو، اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہو، مانتا ہو یہ میرا رب ہے، یہ میرا خالق ہے، اس کا ہر حکم میرے لیے دل و جان سے قبول ہے، اور اس کے اطاعت اور فرما برداری کے لیے جہاں تک مجھے جانا پڑے میں جاؤں گا۔ یہ ساری کیفیات جب تک انسان کے دل میں نہیں ہوگی تو سجدہ نہیں، وہ سجدہ سوری ہوگا، وہ حکمی سجدہ ہوگا، وہ حقیقی سجدہ نہیں ہوگا انسان کا۔ دوستو یاد رکھنا، اس کی فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، سوری سجدہ یہی ہے جس میں یہ کیفیات نہ بس رک جاؤ، پہنچ جاؤ، نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن
تو منزل تک نہیں پہنچا سکتا. سجدہ یاد رکھیں. حقیقی سجدہ تو ہو جس میں عظمت اتری ہو اللہ تعالیٰ کی. ہماری نماز کی جو سجدے ہیں اس کو دعوت یہ دی گئی کہ سجدے یہ ہوں جس میں عظمت اتری ہو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کا نمائندگی کرتا ہو، آپ کی فرما برداری کا اظہار کرتا ہو. قرآن حکیم ایک جگہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اہل ایمان کی نجات کس پر ہے؟ نماز پر ہے. یاد رکھیں. اتنی زبردست چیز ہے نماز، اتنی زبردست چیز ہے کہ سبحان اللہ، کہ صرف 2 رکعت نماز کی اتنی قیمت ہے. 2 رکعت، اس کے اندر دل میں یہ عظمت، یہ چیزیں سب موجود ہوں جو خیال خشوع اس کو کہتے ہیں. تو 2 رکعت پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث صلاتین خاشعون فرمایا کہ تمہاری نجات نماز میں ہے. اور نماز کون سی ہونی چاہیے؟ جس میں خشوع ہو. یہ خشوع کیا؟ کہ جس کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرمانبرداری موجود ہو. جس سجدے کے اندر اس نماز کی قیمت یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کتنے دوست خشوع، یہ ہے سجدہ. اصل میں کیا خشوع؟ کہ کوئی بھی خیال دنیاوی دل میں نہ آئے، کیونکہ یہ خلاف بندگی ہے، خلاف اطاعت ہے. کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور سجدے میں گیا ہو، اور سجدے کا مطلب ہے مکمل طور پر یہ فرمانبردار ہے اللہ تعالیٰ کا، پورا اطاعت گزار ہے. جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ اس کو تسلیم کرتا ہے. اور اس سجدے کو اٹھنے کے بعد اللہ اکبر، میں گانے بھی سنتا ہوں اور جوئے بھی کھیلتا ہوں اور نظر بازی بھی کرتا ہوں، برے کام بھی کرتا ہوں، حرام کمائی بھی کرتا ہوں، لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہوں. یہ پکا نمازی ہے جناب، پکا نمازی ہے. یہ بہت بڑا خلق دلاسا دیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں بس نماز سکھا دو، نماز سکھا دو. یہی تو ہے حقیقت میں. یہ دیکھیں آپ، جس عبادت کو بدنام کیا ہم نے کہ لوگ جو نہیں پڑھنے والے تھے نا نماز، وہ کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں، بڑے نمازی دیکھیں جی ہم نے، وہ جی بڑا نماز، ہر وقت دیکھو جی آنکھ پیشانی پہ دیکھیں نشان دیکھیں، اس کو گالی دے کر دیکھیں، اس نے فلاں اپنے بیٹی کا حق کھایا ہوا ہے جی، فلاں انسان کو اس نے پیسے دینے ہیں، فلاں انسان کو اس نے یہ کرنا ہے. تو یہ جو ریپرزینٹ کرتی ہے نماز اس بندے کی، تو وہ نماز تو حقیقت میں نہیں، وہ سجدہ نہیں کر رہا جس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی مثال قرآن میں دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو. سبحان اللہ، کتنی دیر کے بعد یہ حکم آیا. دیکھیں آپ سے پہلے ہم آیت پڑھی ہے، کس طرح تیار کیا اللہ تعالیٰ نے. سب آدم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بٹھایا. تو آدم علیہ السلام تھے، تو آدم علیہ السلام کو یہ سبق دیا کہ تیری اولاد ساتھ یہ ہے تو تیری اولاد کو میرے ساتھ کتنی عظمت و اطاعت و فرمانبرداری چاہیے ہوگی. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ حقیقت میں سجدہ وہی سجدہ ہے، یعنی سجدے سے آپ پوری نماز تصور کر لیں. اسے اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہی نماز ایمان کے بعد نجات دلانے والی چیز جو سب سے بڑی نجات دلائی، وہ کیا چیز ہے؟ نماز. لیکن ایسی نماز جس کے سجدے ایسے ہوں جس میں واقعی وہ تسلیم کر رہا ہے، فرمانبردار، تابعداری، یعنی وہ نماز ایسی نماز ہو، ایسا سجدہ ہو کہ اس کے بعد اللہ کے احکامات کو توڑتا نہ ہو. جو اللہ کے احکامات کو توڑ کے سجدے کی جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کری. اب تو یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو یار، ڈرامہ نکل جائے گا. وہ نماز ہے. اس آدمی کی طرح جلدی مشہور ہے کہ کسی آدمی اس نے پکڑا اور اس کو مارنا چاہتا تھا، پیسے لوٹنا چاہتا تھا. اس کا کہتا 2 منٹ
میں ذرا نماز پڑھوں اس کے بعد تجھے جان سے ماروں گا. تو یہ نماز ہے بھائی. جلدی جلدی کرو، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، جلدی جلدی کرو، یا فلاں کام نہیں کرنا، نماز فارغ ہو جاؤ فارغ ہو جاؤ فارغ ہو جاؤ. یعنی گناہوں کو کرنا اس عمل کے بعد کیا آپ سوچتے ہیں یہ نماز ہے ہماری؟ یہ مثال اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے ملائکہ کو بتائی ہے کہ عقل کریں یہ لوگ. جس آدم کے لیے اتنا ہو رہا ہے تو کیا وہ آدم جا کے مجھے سجدہ ایسے کرے گا کہ میری نافرمانی کے ساتھ مجھے سجدے کرے گا؟ میرے گناہ بھی کرتا جائے گا، مجھے سجدہ بھی کرتا جائے گا، میری نافرمانی بھی کرے گا اور سجدے بھی کرے گا. گھروں کے اندر اتنے بڑے باجے گاجے سب کچھ ہوں گے اور ساتھ میں سجدے بھی ہوں گے. واہ سبحان اللہ. حرام بھی ہوگا، سود بھی کھاؤ، سجدے بھی ہوں گے. میوزک بھی چل رہے ہوں گے، سجدے بھی ہوں گے. بے پردگی ہوں گی اور سجدے ہو رہے ہوں گے. ہاتھ میں تسبیح ہوں گے. پھر ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں سنتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنیں حدیث کہ جس کی نماز اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روک سکے، اللہ تعالیٰ کی دوری کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اس نماز سے. جو نماز اس کو برے کاموں سے اور فحش چیزوں سے نہ روک سکے تو اس کو سوائے اللہ کی دوری کی اس نماز سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف، ایسی سجدوں کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا کہ جس کے بدن کہیں اور دل کہیں ہو. سبحان اللہ. بدن کہیں ہو اور دل کہیں ہو. اللہ کیا نبی قسم کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ایک آدمی آ کے نماز پڑھ رہا تھا. نماز کا مطلب سجدہ، نماز کی روح سجدہ ہے. اگر سجدہ آپ نہیں کرتے تو نماز ختم. کھڑے رہیں، رکوع کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، وہ نماز نہیں ہوگی. نماز ہوگی جب سجدے میں جائیں گے. وہی حیت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں سب سے زیادہ میں قریب ہوتا ہوں انسان کے. سب سے زیادہ جو قرب ملتا ہے نماز میں، اور نماز میں سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے سجدے میں ملتا ہے. اور سجدہ ایسی جگہ ہے کہ سجدے کے اندر جو دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے. امام الانبیاء نے بدر مقام پہ سجدے کے اندر دعائیں مانگی، صحابہ کرام نے سجدوں میں دعائیں مانگی، اولیاء اللہ نے سجدوں میں دعائیں مانگی. کیوں؟ اللہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے کے اندر جتنے انسان کی بات سنتا ہے. یہی تو سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے انسان کے کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن کون سا سجدہ؟ وہ سجدہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ ملوث نہ ہو، حرام کاری ملوث نہ ہو، دل کسی اور طرف نہ جاتا ہو. صرف یہ نہیں نمازی بنا دیں آپ کسی کو، یہ کافی نہیں ہوا. الحمدللہ اچھی بات ہے کہ اس کو اللہ کے در تک پہنچایا ہم نے، لیکن اس پہ اکتفا کر کے تو ختم معاملہ کہ بس تو نماز پڑھتا ہے جو چاہے کر یار خیر ہے، نماز تو پڑھتا ہوں بس جو چاہے کر، بس ٹھیک ہے کر لے. یہ غلط کر رہے ہیں ہم کام. یہی فتنہ ہے سب سے بڑا، اور اس دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ لوگوں کو نمازوں کے لیے آپ جمع کرتے رہیں، لیکن وہ ایسے جیسے آپ نوٹ جمع کر رہے ہیں لیکن سارے وہ کھوٹے نوٹ ہیں جن کا کوئی حاصل کچھ نہیں ہوگا. نجات وہ آپ کو دلا ہی نہیں سکے گی نماز. وہ نماز آپ دلا ہی نہیں سکے گی جس کا اہتمام اللہ نے آدم کے سجدہ کرنے کا اہتمام اتنا کیا کہ سجدے کے لیے اتنا تیار کیا گیا فرشتے کو. بس ملائکہ سجدہ کتنا تیار کیا گیا سجدے کے لیے. تب جا کے کہا کہ آدم کو سجدہ کر. تو مومن کو کتنا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جھکنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے. آپ نے بس نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ لی. کیا پڑھ لی؟ کتنے گناہ ہیں، کتنی غیبتیں ہیں، کتنے فراڈ ہیں، کتنا چکر ہے. بتائیں یہ کون سی نماز پڑھی؟ جبکہ نماز کا تو ہے ہی ہے کہ نماز تو بے حیائی اور نماز دو مختلف چیزیں ہیں. ایک شخص صرف کیا تھا، نماز پڑھ کے داڑھی کی طرف ہاتھ جا رہا تھا، داڑھی کی طرف. اکثر دیکھتا ہوں مسجد کے اندر تو داڑھی کو چھیڑتے رہتے ہیں لوگ، ایسے داڑھی کو چھیڑتے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں تم لوگ؟ تو عادت پڑی تھی نماز میں اس داڑھی کو چھیڑی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فوراً کہا اور تیرے دل میں اگر اللہ کا خوف ہوتا تو تو کبھی اپنے اعضاء کو اس حالت میں نہ ڈالتا کہ کسی اور طرف مشغول ہوتے، ان کو سکون دیتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ
عجیب فرمان ہے کہ اتنا چہرہ بدل گیا آپ کا وقت کہ کپ کپی تاری ہو گئی. کیا تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ بتائیں. تو اس سے پوچھا مجھے مونی کیا ہوا آپ کو؟ کہتے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اس ایمانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا. میں نے اللہ کو اب سجدہ کرنا ہے. مجھے خوف ہے کہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ سجدے کے اندر میری کمی آئے، میں نے کوئی غلط کام کیا اور میں منافقت کروں جا کے اللہ کے سامنے. یعنی میرا جھکنا جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ ہے کہ وہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تیری ہر بات مانتا ہوں. یا ہم اعتراف کرتے ہیں سجدے میں کہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے. اعتراف کرتے ہیں یہ اور کر کے اور بالکل اس کے مخالف ہماری زندگی ہوتی ہے. نہ ہم اس کو پھر رب مانتے ہیں، نہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، نہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، کسی چیز میں نہیں. اور سجدہ کس لیے کر رہے ہیں؟ سجدے میں کیا اعتراف کر رہے ہیں؟ یہی تو اس آیت بتایا گیا. قرآن سے پڑھے نا ذرا، پتہ ہے، سمجھے، لگے. یہی چیز آیت میں پیغام دیا گیا. اور کون سا پیغام دیا؟ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی سجدہ کرنے والا ہو، یعنی نماز پڑھنا سجدہ کرنے والا ہو، اور وہ ایسے کام کرے. تو صاف اعلان کیا اللہ کے نبی نے، سن لیں، کہ اللہ سے دور کرنے والی نماز ہے. تم تو سمجھتا ہوں تو نماز پڑھ رہے ہیں بس فارغ ہو گئے، بڑا نمازی ہے، بڑا فلاں ہے، تو بڑا وہ ہے، تعریفیں لوگ کرتے ہیں. نہیں، انہی نمازیوں کو تو کہتے ہیں لوگ بڑا نمازی آ گئے، چور بھی کرتا ہے تو فلاں بھی کرتا ہے، وہ بھی پیسے کھائے نہیں تو وہ بھی کرتا ہے، بڑی نمازی اور تو بنتی ہے، فلاں کرتی ہے. یہ صحیح کہتے ہیں لوگ. سب سے بڑا منافقت یہ ہے کہ سجدہ بھی کرے آدمی اور سجدے والی کے ساتھ نافرمانی بھی کرے. اللہ تو کہنے میں ڈروں نا، حضرت نے فرمایا میں کرنے کیا جا رہا ہوں؟ اللہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں. یہ اتنی بڑی امانت دی ہے سجدے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں پہ پیش کیا اس کو. وہ تو خیر علم کے دروازے تھے، ان کی تشریحات تو کیا ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ نے زمین، آسمان، پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اس چیز کو. یہ ہے وہ نماز میرے بھائی. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بارے میں روایت فرماتے ہیں کہ جب وضو فرماتے تھے نا تو آپ کی رنگت بدل جاتی تھی وضو پر ہی. تو پوچھتے آپ یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو جب وضو کرنے لاتے ہیں؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کے روبرو حاضر ہو کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ڈبل گیم نہیں تھی بھائی. یہ سجدہ جو اتنی بڑی آیت ہوئی اتنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ مجھے بتائیں. پورا اللہ نے جو اتنا بڑا پورا نقشہ کھینچا، قصے تو نہیں ہے کہ آؤ جی آدم کا قصہ پڑھیں، فرشتوں کے قصے پڑھیں. یہ قصے نہیں ہیں بھائی. کس طرح شامل کیا فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو، کس طرح سجدہ کرا کے آدم علیہ السلام کو میسج دیے کہ تیری اولاد جو ہے اس طرح سجدہ کرے کہ جیسے تیری عظمت بٹھائی تھی نا، ایسی عظمت تیرے رب کی ہونی چاہیے. اس کی عظمت کیا ہوگی؟ یہ تو تیری عظمت میں نے بٹھائی، میری عظمت کا کیا شمار ہوگا؟ یہ فتنہ سب سے بڑا آج کے دور کا. وڈا نمازی فرماتے آخر زمانے میں کچھ لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر مجالس قائم کریں گے. نماز تو کیا پڑھنا انہوں نے، مجالس قائم کریں گے. دنیا اور دنیاوی کی محبتوں کا ذکر ہوگا. نہ ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، نہ اللہ ہو ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا. اللہ تعالیٰ منع فرمائے. ان لوگوں سے مجھے کوئی حاجت نہیں. تو یہ کیا نماز ہوئی؟ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے نماز تو وہ نماز ہے بھائی جس میں مکمل تابعداری ہے. سجدے کا مطلب کہ ہم نے تسلیم کر لیا اس کو. اب کیا ہے میسج کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر؟ میسج پھر صاف آیا ہے. سبحان اللہ. نمازیں تو بھائی ہمیں نقش نظر آ رہے ہیں اپنے دیکھنے کتنے ہیں، کچھ سوچ لیں ہے یا نہیں ہے.
بڑی پڑی ہماری نمازوں میں تو یہ حال. اب سجدے ہمارے ایسے ہوں کہ واقعی اس میں اطاعت ہو، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سجدہ نہیں کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ سجدے کرنے چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں. ایسی نماز نہیں، سبحان اللہ. ناک خراب، ناک کاٹ دیں، نہیں. میسج یہ ہے اس میں کہ اپنی نمازوں کو صحیح کریں. کس طرح صحیح کریں؟ اپنے سجدوں کو صحیح کریں. نمازوں سجدوں کو صحیح ایسے کریں کہ اللہ کی فرمان برداری اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، ظاہر اور باطن کو گناہوں سے بچیں. اس کے لیے محنت کریں. وہ کیا محنت ہے؟ یہ قرآن جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر لائن میں سنت اور شریعت کی بات اور تصوف کی بات کرتا ہے. یا پھر میسج دیا کہ ایسا نماز پڑھنے کے لیے کہ تمہارا دل حاضر ہو اللہ کی ہر وقت، خوشو ہو تمہارے دل کے اندر ہو. خوشو یعنی کیا ہے؟ کہ پوری عبادت سے پہلے خوف اور ڈر کے ساتھ، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے، اور نہ گناہ کرنا، نہ گناہ کا خیال کر کے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کس طرح کی جائے کہ دل کو اللہ کے ذکر سے صاف کیا جائے. بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پھر کہ تم انسان ہو، تم بندے ہو، واقعی تم دنیا کے اندر جاؤ گے، گندے میں پھیلو گے، شیطان نفس تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے کام ہوگا. لیکن نماز میں تم نے وسیع پڑھنی ہوگی کہ اطاعت ہو، جس میں فرمان برداری ہو، جس میں گناہ نہ ہو. پڑھنی وسیع پڑے گی، جس میں کوئی شے نہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہوگی، بدکاری بھی ہوگی. اس دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، لیکن نماز تو تم نے پھر بھی وسیع پڑھنی، اسی کا نام ملے گا. یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ بھائی دنیا گندی تو ہم کیا کرتے، اللہ تعالیٰ وہاں پھنسے تو ہم کیسے نماز کو صحیح پڑھتے. یہ نہیں تھا. وہاں یہ سوال کیا جائے کہ تو نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی. وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے کوئی کوشش تو پتہ نہیں کیسے کرتے. تو اللہ نے تو صاف بتایا. سبحان اللہ. وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تمہاری نماز ایسی نماز ہوگی جس میں گناہ اور فرما برداری، گناہ نہیں ہوں گے، فرما برداری ہوگی. اس سجدے کا مزہ ہی کیا ہوگا، آپ کر کے دیکھیں پھر. سبحان اللہ. ایسا سجدہ اللہ کو انسان کرے کہ گناہ نہ ہو اس کے، ہلکا پھلکا ہو، اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کے، بارگاہ میں کھڑا ہو کے ذکر کرے. تو اس کے لیے محنت چاہیے دوستوں. یہ اللہ مسجد دیتا ہے. کثرت ذکر کریں، اللہ والوں کو صحبت میں بیٹھیں، تذکیر کا سلوک اپنائیں، تذکیر کے اسباق حاصل کریں، دن رات اس پہ محنت کریں. کس لیے؟ کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور پھر ہم اللہ کو سجدہ کر سکیں، تاکہ ہماری نمازیں قبول ہوں، تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں. تو یہ اس آیت کا میسج ہے. پھر کہ بھئی اب ہم اپنی نمازوں کو، جب اللہ ہمیں نماز کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور نماز تک چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، ابھی منزل نہیں ملی ہمیں. ابھی ہم نے اپنی نمازوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. اس کے لیے اپنی نگاہوں کو بچائیں، زبان کو بچائیں، حرام کام نہ کریں، لوگوں کا حق نہ کھائیں. تب سجدہ کریں اللہ کو تو مزہ آتا ہے. اس کے لیے یہ ایک بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو پاک اور صاف کر. انشاءاللہ جب انسان اس پہ محنت کرے گا، دل کی صفائی کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسی نمازیں عطا فرما دیں گے. تو انشاءاللہ یہ آیت کا پہلا حصہ تھا کل قال یا آدم، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَيَسْكُنَ لِلْمَلَائِكَةِ آدم فسجدوا. آگے دیکھتے ہیں الا ابلیس. وقت تھوڑا ہے تو اس آیت کو میں ہی چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے پھر اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور ہم پہ رحم فرمایا تو اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خاص میسج عطا فرماتے ہیں اس میں. الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. پہلا میسج تو سمجھ آ گیا کہ سجدہ ہوتا کیا ہے اور حضرت آدم صاحب کو سجدہ کرایا کیوں گیا، وہ سجدہ کیا تھا. اب یہ دیکھتے ہیں الا ابلیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. اے ابلیس کیا ہے، اس کو کیوں روکتا ہے. انشاءاللہ
اگلے درس کے اندر اس کے بارے میں بات کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.